سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق یہ دو مختلف واقعات ہیں، لیکن یہ دونوں کہیں نہ کہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ دونوں آگے چل کر پوری مسلم دنیا کے مقدر کا فیصلہ کریں گے۔ عالم اسلام صورتحال کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہا۔ اس کا خیال ہے یہ لڑائی صرف اسرائیل، ایران یا یہودی شیعہ تک محدود رہے گی، جبکہ اسرائیل سعودی عرب سمیت پورے مڈل ایسٹ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی نظر میں ہر مسلمان، خواہ وہ شیعہ ہو یا سنی، دشمن اور قابل گردن زنی ہے، لہذا یہ اس لڑائی کو ترکی، پاکستان اور انڈونیشیا تک لے کر جائے گا۔ دوسرا سوال، کیا ایران پر براہ راست حملہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ ہوگا، لیکن سردست ایران کا سب سے بڑا دفاع روس ہے۔ روس نہیں چاہتا امریکہ اور اسرائیل اس کی سرحد تک پہنچ جائیں، لہذا یہ ایران کو فل سپورٹ کر رہا ہے۔ دوسرا، ایران کے دائیں بائیں افغانستان، پاکستان، ترکی اور سینٹرل ایشیا جیسے طاقتور ہمسائے ہیں۔ ترک فوج اور قوم دونوں مضبوط ہیں۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور اس کی 20% آبادی شیعہ ہے، اس کی فوج بھی مضبوط ہے۔ سینٹرل ایشیا قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور افغانستان اب تک 3 عالمی طاقتوں برطانیہ، سوویت یونین اور امریکہ کو پسپا کر چکا ہے، لہذا امریکہ اور اسرائیل کو اندیشہ ہے یہ ممالک کہیں ایران کے ساتھ کھڑے نہ ہو جائیں، اور اس خطرے کے پیش نظر ترکی اور پاکستان کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے عوام اور فوج میں دوری پیدا کی جا رہی ہے، انہیں معاشی طور پر کمزور اور IMF کا غلام بھی بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ کسی وقت کھل کر ایران کی حمایت نہ کر سکیں، جبکہ سینٹرل ایشیا کو فوجی لحاظ سے کمزور رکھا جا رہا ہے اور ان کی حکومتیں بھی امریکہ نواز ہیں۔ عرب ملکوں میں بھی بادشاہت کا کارڈ کھیلا جا رہا ہے، تمام عرب ملکوں کے شاہی خاندانوں کو باور کرایا جا رہا ہے، ہم اگر آپ کے حمایت سے پیچھے ہٹ جاتے تو آپ کے تخت گر جائیں گے اور عوام ملک پر قابض ہو جائے گی۔ یہ کارڈ بھی عرب ملکوں کو خاموش بیٹھنے پر مجبور کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے اسرائیل ایران پر ہلکے ہلکے حملہ کرتا رہے گا، یہ اس جنگ پر مجبور کرتا رہے گا تاکہ ایران کے پاس جنگ کے علاوہ کوئی آپشن نہ بچے، اور اگر جنگ ہوگی تو امریکہ اور اقوام متحدہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے، پاکستان کی امداد میں اضافہ کر دیا جائے گا، بھارت کو پاکستان میں چھیڑ چھاڑ سے روک دیا جائے گا اور BLA کو ایران میں پناہ دلا دی جائے گی تاکہ پاکستان کے پاس ایران کی حمایت نہ کرنے کا جواز موجود ہو۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں شیعہ وزیر اعظم آ جائے گا تاکہ پاکستان کی 20% شیعہ آبادی کو مطمئن کیا جا سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس جنگ کے اثرات پاکستان کو متاثر نہیں کریں گے۔ پاکستان خوفناک حد تک متاثر ہوگا۔ ہم آج تک افغان وار کے اثر سے باہر نہیں آ سکے۔ ایران کی جنگ ہمارا راسا اسٹرکچر بھی تباہ کر دے گا۔ دوسرا سوال، کیا پاکستان اسرائیلی جارحیت سے بچ جائے گا؟ جی نہیں، ایران اور ترکی کے بعد پاکستان کی باری ہے۔ اسرائیل کے لیے پاکستان کا ایٹم بم ناقابل برداشت ہے، لہذا یہ اسے چھین کر رہے گا۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی اور معاشی بحران کی وجہ بھی ہمارا ایٹمی پروگرام ہے، یہ اسے بند کرانے کے لیے پیدا کیا گیا اور جان بوجھ کر روز بروز اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہ ہو سکے۔ BLA بھی اس کی ایک کڑی ہے اور TTP بھی۔ پہلا واقعہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت ہے۔ اسرائیل کی ایئر فورس نے 27 ستمبر کو بیروت کے مضافات میں رہائشی عمارتوں پر حملہ کیا۔ 7 عمارتوں پر بینکر میزائل پھینکے گئے جن سے 7 عمارتیں زمین بوس ہو گئی۔ حزب اللہ نے 30 برس قبل لیڈرشپ کی حفاظت کے لیے زمین میں مورچے کھود کر ان کے اوپر بلند عمارتیں بنا دی تھیں۔ یہ عمارتیں مورچوں اور لیڈرشپ کا دفاع تھیں، لیکن اسرائیل نے ایسے میزائل داغ دیے جو عمارتوں کو توڑ کر مورچوں میں داخل ہو گئے، اور حسن نصر اللہ، ان کی صاحبزادی زینب اور ایران کے القدس بریگیڈ کے ڈپٹی کمانڈر جنرل عباس۔ اسرائیل نے اس دن لبنان میں 140 حملے کیے تھے جن کے نتیجے میں حزب اللہ کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ حملے اس سیریز کا حصہ تھے جن کے ذریعے اسرائیل ایران، حماس اور حزب اللہ کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پر ہزاروں حملے کیے جن میں لاکھ کے قریب لوگ شہید اور زخمی ہو چکے ہیں اور پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ آج غزہ میں کوئی ایک عمارت سلامت نہیں، زخمیوں کے پاس ادویات اور خوراک تک نہیں۔ اس کے بعد ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کو 9 لوگوں کے ساتھ ہیلی کاپٹر حادثے میں قتل کر دیا گیا۔ یہ حادثہ بھی ایک سازش تھی۔ ایرانی ماہرین کا خیال ہے سیٹلائٹ کے ذریعے ہیلی کاپٹر کا انجن اور نیویگیشن سسٹم جام کر دیا گیا تھا، جس سے ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا اور صدر ابراہیم رئیسی شہید ہو گئے۔
حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ ابراہیم رئیسی کے جنازے میں شرکت کے لیے تہران آئے اور انہیں 31 جولائی 2024 کو ان کی رہائش گاہ پر میزائل داغ کر شہید کر دیا گیا۔ 17 ستمبر کو لبنان میں 3000 پیچرز پھٹ گئے، جس کے نتیجے میں 13 لوگ ہلاک اور 2800 زخمی ہو گئے۔ دوسرے دن واقعی اور سولر سسٹم پھٹ گئے، ان میں 20 لوگ شہید ہو گئے، اور جمعہ 27 ستمبر کو حسن نصر اللہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور اسرائیل اب ایران کے مذہبی رہنما آیت اللہ خامنئی کو تلاش کر رہا ہے۔ آیت اللہ اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ ہے۔ یہ سارا معاملہ ایران کے القدس برگیڈ کے سربراہ قاسم سلیمانی کی ہلاکت سے شروع ہوا تھا۔ امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کو 2020 میں بغداد ایئرپورٹ پر ڈرون حملے میں شہید کر دیا تھا۔ یہ ایران کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کا خیال تھا ایران اس کا بدلہ ضرور لے گا، لیکن ایران نے اسے برداشت کر لیا۔ ایرانی زعماء کا خیال تھا یہ حملہ ٹریپ ہے، عالمی طاقتیں ہمیں کسی بڑی جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے، ہم نے اگر قاسم سلیمانی کا بدلہ لیا تو جنگ شروع ہو جائے گی، لہذا ایران اس نقصان کو پی گیا۔ لیکن اس کے نتیجے میں حملوں اور ہلاکتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ حسن نصر اللہ کے بعد یمن پر بھی اسرائیلی حملے شروع ہو چکے ہیں، جس کے رد عمل میں منگل کی رات ایران نے اسرائیل پر 200 میزائل داغے تھے، جس کے بعد اب جنگ میں کوئی کسر نہیں رہی۔ ہمارا پورا خطہ کسی بھی وقت دکھتا ہوا تندور بن سکتا ہے۔ عالم اسلام میں اس وقت 2 سوال کیے جا رہے ہیں: اسرائیل کی جارحیت پر اسلامی ملک کیوں خاموش ہیں، اور کیا ایران پر براہ راست حملہ ہو سکتا ہے؟ پہلا سوال کا جواب ہے اسلامی دنیا اس لڑائی کو شیعہ اسرائیل جنگ سمجھ رہی ہے۔ فلسطین میں 1948 سے مسائل چل رہے ہیں۔ ان 76 برسوں میں فلسطین کی سنی آبادی کو اکثریتی حصہ عرب ملکوں میں شفٹ ہو گیا ہے۔ پیچھے شیعہ آبادی رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے لبنان، شام، اردن، یمن اور غزہ میں ایران کا اثر نفوذ بڑھ گیا ہے۔ لہذا عرب اسے اب شیعہ یہودی جنگ سمجھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں، جبکہ یہ جنگ دراصل مسلمانوں کے خلاف ہے۔ لیکن نہیں ٹھہریے، یہ جنگ اصل میں علم اور جہالت اور ٹیکنالوجی اور پسماندگی کی لڑائی ہے۔ دنیا میں 1 ارب 90 کروڑ مسلمان ہیں، جبکہ اسرائیل کی کل آبادی 93 لاکھ ہے۔ یہ 1 کروڑ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کی شرح نکالی جائے تو یہ آدھا فیصد بنتی ہے۔ گویا آدھا فیصد لوگوں نے 99.5% لوگوں کو 76 برسوں سے آگے لگا رکھا ہے، جبکہ مسلمان صورتحال کی نزاکت کا اندازہ کرنے کے بجائے اسے شیعہ اور یہودی لڑائی سمجھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، اسرائیل کے یہودی سنی مسلمانوں کے مقابلے میں شیعہ مسلمانوں کے زیادہ خلاف ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خیبر یہودیوں کا معاشی اور عسکری سنٹر تھا۔ اسے 7 ہجری میں حضرت علی نے فتح کر کے عرب دنیا سے یہودیوں کا اثر نفوذ ختم کر دیا تھا۔ لہذا یہودی شیعہ سے تاریخی وجوہات سے نفرت کرتے ہیں۔ دوم، اسرائیل کے دائیں بائیں موجود ممالک میں شیعہ اکثریت میں ہیں، اور یہ ایران کی حفاظت میں بھی ہیں۔ لہذا اسرائیل 50 سال تک شیعہ مسلمانوں سے جنگ کر رہا ہے۔ ہم اب آتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ ایک طرف اسرائیل حسن نصر اللہ کو شہید کر رہا ہے، یمن پر حملے کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارے علماء اکرام ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف فتوے جاری کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک 30 ستمبر کو پاکستان تشریف لائے۔ ان کی آمد سے پہلے ہی ان کے خلاف کمپین شروع ہو گئی۔ علماء اکرام نے ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پر ان کے لباس، خیالات اور عقائد پر حملے شروع کر دیے۔ علماء اکرام کو ان کے اسٹیٹ پروٹوکول پر بھی اعتراض ہے۔ آپ ایک طرف اسرائیل کی جارحیت دیکھیں، اس کا وار ڈیزائن دیکھیں، یہ دڑا دڑ مارتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تیزی سے ایران کی طرف بھی بڑھ رہا ہے، اور آپ دوسری طرف سنجیدگی ملاحظہ کیجیے۔ ہم کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے راستے میں چارپائی بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کبھی غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے حمایت میں اپنی سڑکیں بند کر دیتے ہیں۔ ہم کبھی سپریم کورٹ کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، اور کبھی چیف جسٹس کی ڈونٹ کی ویڈیو لیک کر کے تالیاں بجاتے ہیں۔ ہم کبھی لاہور بند کر دیتے ہیں، اور کبھی راولپنڈی، اور کبھی ریڈ زون پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے یہ تماشے جان بوجھ کر ہو رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہے ہیں، اور ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے: پاکستان کو ایران کی حمایت کے قابل نہ چھوڑنا، پاکستان کو ایٹم بم سے محروم کرنا، اسے 4 چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا، اور پورے عالم اسلام کو اسرائیل کا غلام بنانا۔ مجھے نہیں معلوم ہماری آنکھیں کب کھلیں گی۔